تو ان کی 20 سے 25 سال جو تھی مدت، جو 94 والے جب ختم ہوئے تو وہ ہم نے مزید رینیو کر دیے. صحیح. تو اب تو ان کا ایک یعنی یہ ایک ایکسٹرا غلطی ہے on the part of the policy makers. جی آپ لوگوں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. دیکھیں کلونیل ماسٹرز کیا کرتے تھے، یہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے تھے چیزیں اور اپنے گھر بھیج دیتے. ایسا ہی یہ ایلیٹ لوگوں سے پیسہ لے کر اپنا کاروبار چمکاتے. میرا نہیں خیال کہ وچ ہنٹ یا اکاؤنٹیبلٹی سے ہوگا، کیونکہ ہمارے ادارے بہت کمزور ہیں. مجھے کمپوزیشن بڑی فرق دکھائی دیتی. ایک تو مجھے لڑکیاں زیادہ دکھائی دیتی، دوسرا مجھے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور رورل ایریاز زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. وہ جو اربن ایلیٹ کے بچے تھے اب وہ سول سروس میں نہیں جا رہے ہیں، وہ ملٹی نیشنلز میں جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا پیسہ بنانے کے طریقے سیکھ لی. تو اپنا بندہ لگانے کا کلچر ختم ہو پائے گا. آئی ایم ایف کی ایک چیز تو یہ سمجھ لیں، آئی ایم ایف کی کوئی پالیسیز جو ہیں وہ بڑی سٹینڈرڈ ہیں، وہ کوئی ملک کے لیے ٹیلرڈ نہیں ہوتی. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ان کا نام ہے جناب ہارون شریف صاحب. آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں، اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں، اکانومسٹ ہیں. پالیسیز جو ہوتی ہے گورنمنٹ اکانومی کے حوالے سے، فائننس کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک گہری نظر آپ رکھتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے رہے ہیں مختلف کانفرنسز کے اندر، اور آج کل بھی کافی زیادہ بزی ہیں. سی پیک کے حوالے سے بھی ایک فورم جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کی مختلف ممالک کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کس طرح سے پاکستان میں انوائٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہارون صاحب، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، کیونکہ اس وقت پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ یہ جو کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے، پیمنٹس کے حوالے سے، انفیکٹ پیپل آر انٹرسٹڈ کہ جی ہمارے جو بجلی کے بل ہیں وہ اسی طرح ہوں جو کہ 4-5 سال 6 سال 8 سال پہلے تھے. یہ چند سالوں میں مین ان کپل آف ایئرز وی ہیو سین دیر از اے ہیوج جمپ ان دیئر بلز، جس کی وجہ سے لوگ ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کو یعنی ان کی پیمنٹس جو ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ پریشانی ہے. اور دیٹس وائی وی سی لاٹ آف دھرناز اینڈ یہ سارے جو کچھ جماعت اسلامی بھی کر رہا ہے اور گورنمنٹ اس کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے. سو واٹ از یور اوپینین آن دس؟ جی شکریہ وحید صاحب. دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نٹ شیل میں جو بجلی کے یوٹیلیٹی کے بلز ہیں وہ نہ صرف لوگوں کی کنزمپشن ہٹ کر رہے ہیں بلکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی اس سے بہت بڑھ گیا. سو دونوں طرف سے پاکستان کی کمپیٹیونیس بٹ لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لیونگ کے اوپر ایک میجر امپیکٹ ہے. جو اس کے 4-5 فیکٹرز ہیں. ایک تو بڑا کلیئر پالیسی فیلور ہے کہ جو پاکستان نے آئی پی پیز کی پالیسی بنائی تھی اس کے اندر سوچ بچار اور پلاننگ کی لیک تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی ڈپینڈنٹ جو ہے امپورٹڈ فیول پہ بڑھ رہی ہے، روپی اگر ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، پھر آپ نے ڈالر انڈیکس کر کے ان کو گارنٹیڈ ریٹرن آفر کیا، تو جب روپیہ گرتا ہے تو پھر ڈالر ویلیو بڑھ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو پیمنٹس تو آپ نے ڈالرز میں کرنی ہے. ایک بڑا فلا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بزنس کو کا رسک سارا حکومت نے اٹھا لیا. لیکن آپ ایک انویسٹر کو بلاتے ہیں، آپ نے اس کو انسینٹو دیتے ہیں، آپ نے انسینٹو کی بجائے ایک تگڑا ریٹرن ڈالر بیسڈ گارنٹی کر دیا. تو یہ میرے حساب سے تو یہ بزنس نہیں ہے. لیکن اب بزنس ہوتا اگر آئی پی پی کا تو وہ کچھ رسک تو لیتے. ہم نے تو سارا رسک کور کر دیا. پھر آئی پی پی 3 سٹیجز میں لگے. پہلے سرکار کے تھے زیادہ 94 میں جب یہ پالیسی آئی، پھر پرائیویٹ سیکٹر آیا شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں زیادہ 2008 میں، اور اس کے بعد یہ چائنا کے 2015 میں 13-14-15 میں ان کے آئی پی پیز آئے. اب اس میں 3 فیکٹرز ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کہ ہم نے ان سے ٹیرف کی اور پیمنٹس کی اور کیپیسٹی کی کس طرح کی نیگوسیشن کی ہے نا. اب وہ تو آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے پی پی اے کا. دوسرا جو بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری 25% تھیفٹ ہے. جب چوری ہوتی ہے بجلی کی تو اس کا بل تو میں اور آپ دیتے ہیں. ایسا ہی. تو وہ گورنمنٹ کا گورننس فیلور ہے. خالی بلیم کرنا کہ آئی پی پی کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے حساب سے صحیح نہیں ہے.
یہ جو حکومت نہیں بات کر رہی کہ وہ کیوں نہیں 25% ریکور، لیکن وہ بھی گورنمنٹ پالیسی میکرز جنہوں نے ایگریمنٹ کیا، جی بالکل وہ ان کا فیلئر تھا. بالکل فیلور ہے اینڈ دس از دا سیکنڈ فیلئر آف دا گورنمنٹ ایٹ دا آپریشنل لیول، امپلیمنٹیشن کے لیول، امپلیمنٹ. وہ بھی آپ کا فیلور ہے. ٹھیک. ناؤ اب یہ ہو گیا ہے، ہمیں حل کی طرف جانا نا کہ لوگوں کا بل گھٹایا جائے. دیکھیں اگر پھر آپ نے سوری ٹو کٹ یو، ٹرانسمیشن لاسز جو ہیں اس کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑا چنک اس کے اندر بھی، اور پھر ٹیکسز ایڈ ہوتے ہیں، ٹیکسز ایڈ سو ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ چار مختلف کمپوننٹس مل کے لوگوں کو برڈن کر رہے ہیں. سو میری اس میں سمجھ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو اگر تو امیڈیٹ ریلیف دینا ہے، جو کہ دینا چاہیے، تو وہ تو ہمیں چاہیے کہ حکومت کہیں سے اپنے خرچے گھٹائے، پی ایس ٹی پی گھٹائے یا کچھ اور کم کرے اور اس کو لوگوں کو پاس آن کرے، اور ٹیکسز کا سٹرکچر بدلے کہ بجلی کے بلوں میں جو آپ 25-30% ٹیکس ڈال رہے ہیں اس کا سٹرکچر چینج کرے تاکہ ریلیف مل پائے. اصل حل تو پھر دوسرا ہے کہ آپ اپنے لاسز گھٹائیں اور چوری گھٹائیں اور وہ پاس آن کریں، تو پھر اس سے بھی کم ہوگا. بٹ ایونچولی تو آپ کو جو فیول مکس ہے اس کو دوبارہ بدلنا ہے. ایز لانگ ایز ہم فاسل فیول پر اور امپورٹڈ کول پر اور امپورٹڈ فرنس آئل پر ڈیپینڈ کریں گے تو وہ ایکسٹرنل شاکس آپ کو لگتے رہیں گے ود اے فریجائل میکرو اکنامک سچویشن. ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایگریمنٹس ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں جن کو میری طرح بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایکچوئل ہے کیا ہم اس سے وی کین کم آؤٹ آف دیز ایگریمنٹس، کیا ہم ان سے نکل سکتے ہیں ان معاہدوں سے؟ جی ہم نے بہت سے رینیو کر دیے. تو ان کی 20 سے 25 سال جو تھی مدت، جو 94 والے جب ختم ہوئے تو وہ ہم نے مزید رینیو کر دیے. صحیح. تو اب تو ان کا ایک یعنی یہ ایک ایکسٹرا غلطی ہے on the part of the policy makers. جی جب میں حکومت میں تھا تو ہم نے بیہائنڈ دا سینس کچھ نیگوسیشنز کی. ایک تو ہم نے کہا کہ ڈالر انڈیکسیشن اب ختم کریں جو لوکل انویسٹرز ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو اب آپ کا اگریمنٹ ہے. پھر ہم نے ڈالر کی ایک پرائس متعین کر لی کہ اگر فلکچویٹ ہوتا ہے تو ہم مارکیٹ ریٹ پہ نہیں دیں گے. تو وہ شکر کریں، میرا خیال ہے کوئی 150 کے آس پاس تھی اس وقت 5 سال پہلے. اچھا. تو ابھی وہ اس پرائس پہ پیمنٹ ہو رہی ہے، نہ کہ ڈالر کی مارکیٹ ویلیو پہ. اگر آج کی ہو تو سو ہم نے اس کو کچھ بہتر کرنے کی اس وقت کی اکنامک لوکل کتنے ہوں گے کوشش کی. جی تقریباً جو اس وقت کیپیسٹی پیمنٹس کے حساب سے دیکھیں تو 52% سرکار کے، 25% جو ہے پیسہ جاتا ہے لوکل کو، اور 23% جاتا ہے جو چائنیز لیٹ ہے. تو اس کا تو ہم تو پھر یہ تو ایک رولا پھر ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ باہر کے لوگ اصل میں تو سارے ڈالر لے گئے اصل میں تو وہ بھی لے گئے ہیں. انہوں نے جو ٹیرف لیا ہے، دیکھیں یعنی اگر ہم ایوریج 100 میں سے تقریباً 75% ہوگا لوکل ہے، 25 بلکہ آپ 23% کہہ رہے ہیں، تو 77% تو ود ان یعنی گھر کے اندر ہی. جی آدھا کر لیں، آدھا سرکار ہے، آدھا چینی اور لوکل ہے. ٹھیک ہے نا. سو یہ لیکن جو ہم نے جو اگریمنٹس کیے ہیں وہ بہت فلاڈ ہے. اور یہ میں بار بار پاکستان کو کہتا رہا ہوں، نہ صرف آئی پی پیز میں، ہماری کیپیبلٹی ٹو ڈو انٹرنیشنل لیول کے اگریمنٹس بالکل صفر ہے. آپ ریکوڈک دیکھ لیں، آپ کارکے دیکھ لیں، آپ آئی پی پیز دیکھ لیں، ہر ایک کے اندر یاد. ایون ہم کشمیر میں جو جا کے ورلڈ بینک کو ہم نے آپ جو واٹر ٹریٹی دیکھ لیں، ہم اس کو نہ ہمیں نیگوسیشن کی سکلز ہے، نہ انٹرنیشنل لا کی سکلز ہے. پھر لوگوں کی کمی ہے یا یعنی پوری بیوروکریسی نے 25 کروڑ عوام میں کچھ کوئی ایسا بیوروکریسی نے کیپچر کیا ہوا ہے ان چیزوں کو، اور اس کی سمجھ بہت کم ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے ایٹ ٹائمز، دیکھیں ہر دفعہ لاس ہمیں ہوتا ہے، کورٹ میں ہمارے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، ڈیمیجز ہم پے کرتے ہیں. بدنامی کتنی ہوتی ہے ہمیں، یہ جو انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. ایک تو یہ جو ہم نے منسٹری آف لا رکھی ہوئی ہے نا جی، یہ ان کا بالکل کام نہیں ہے. یہ دنیا ورلڈ کلاس لا فرمز کو کانٹریکٹ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ ہمارے بہاف پہ نیگوشیٹ کریں. یہ بڑی سینسٹیو چیز ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں مار پڑ رہی ہے. ان دا نٹ شیل جی اب حل کیا ہے؟ دیکھیں نا، حل ایک تو ریلیف ہے کہ آپ کسی طرح دیجیے، لیکن حل اصل میں آپ اگر انڈیا میں دیکھیے تو انہوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے پاور سیکٹر. ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بجلی نہیں خریدتی ہے. ہاں نکل آئیے نا حکومت. آئی پی پی سے ابھی گارنٹی کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت بجلی خرید کے ریڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. انہوں نے اب بجلی جیسے سٹاک مارکیٹ ہے، بجلی کی 50 کمپنیاں ہیں، وہ اپنی اپنی روز بڈز دیتی.
اس کو لوگ فیوچر کانٹریکٹس میں ٹریڈ ایسوسیشنز، شہر، سٹی گورنمنٹس وہ اس کو خرید لیتی ہیں کہ جی اگلے 6 ماہ کے لیے ہم آپ سے بجلی لیں گے. صحیح. سو اس میں ایک کمپٹیشن آ گیا. ہاں. سو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی طرف سوچیے کہ تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر خود سے بجلی خریدے. ایک تو ان کی ڈیلنگ ہوگی اور کمپٹیشن اس میں آ جائے گا. لیکن فیول مکس جو ہے ہمارا آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا بہت ضروری ہے. اور یہ 20 سے 25 یہ جو ہم سولر لوگوں نے پینل لگانا شروع کر دیے اسلام آباد میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ میں لوگوں نے اپنے اس کے اوپر، ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے بل آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو یار ایک دفعہ 8-10 لاکھ روپے لگا کے کم از کم کچھ تو اس سے ریلیف ملے گا، اور مل بھی لائے لوگوں کو. لیکن پھر اس میں بجٹ سے پہلے سنا جی کہ اس کے اوپر بھی پتہ نہیں کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی ایسے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے کہ لوگ ڈسکریج ہونا شروع ہو گئے یا لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوا. اینی ہاؤ وہ تو نہیں ہوا. تو اس لیے گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے کہ پھر اس کو پروموٹ نہ کرے. بڑے ڈیمز بنانے کے لیے تو یو نیڈ ایٹ لیسٹ 8-10-12 سال آپ کو لگیں گے، پیسے چاہیے. اور یو نیڈ، ہاں دیکھیے اس وقت 14-15 بلین ڈالرز آپ کو. تو میں اب آپ کو جو اصل بات بتاؤں جی کہ یہ جب سیکنڈ فیز لگا آئی پی پیز کا تو شوکت عزیز صاحب نے انویسٹر سے کہا کہ مجھے تو 1 سال کے اندر آپ کا پروجیکٹ چلنا دکھانا چاہیے. اب وہ جو ہری تھی اس میں صرف فرنس آئل کا پروجیکٹ لگ سکتا تھا. اب آپ کو ان کو گریجولی کنورٹ کرنا ہے. آئی تھنک ہمیں ملٹی لیٹرلز کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ 94 کا جو ایگریمنٹ تھا آئی پی پیز کا وہ ورلڈ بینک گروپ نے ویٹ کیا تھا، ایڈوائز کیا تھا، اور اس کی آج ثمرات ہمارے سامنے ہیں. تو ان کو کچھ گارنٹیز ایشو کرنی چاہیے. ہمارے بینکوں نے اتنا پروفٹ کمایا ہوا ہے، ان کو تھوڑا سا اس کے اندر حصہ ڈالنا چاہیے کہ مالکوں نے بھی تو کمایا جن کے یہ ہیں، جو بینک کے مالک ہیں وہ آئی پی پی کے مالک بھی ہیں اگر آپ دیکھیے. تو اب میاں منشا صاحب جی، تو اب اس میں ہمیں چاہیے کہ لیکن یہ ساری نیگوسیشن ایکسپرٹس کو کرنی چاہیے، نہ کہ بیوروکریٹس کو. اور ایکسپرٹس جس کے اندر پاور سیکٹر ایکسپرٹس ہوں، فائنینشیل اس بیوروکریسی کو کہاں لے کر، فائنینشیل سیکٹر ایکسپرٹس ہوں، اور جس کے اندر انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہوں. آپ ان کو بٹھائیں، کیونکہ جو میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ایسے آئی پی پیز ہیں کہ جس پارٹی نے یہاں لگایا اسی نے یو اے ای میں لگایا اور اس کی کاسٹ آدھی ہے. اب دیکھیں نا، یہ نیگوسیشن کی بات ہے نا کہ آپ کیا کرتے ہیں. سو یہ آئی تھنک، اور اس کو بیہائنڈ دا سین آپ کریں. جتنا پبلک ڈومین میں لائیں گے انویسٹر کانفیڈنس اتنا زیادہ. وہ ایک سینگ بھی ہے نا کہ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. تو اس وقت دیکھیں یہ جو پبلک پالیسی ہوتی ہے، ایک میں بہت جو تھیوریٹیکل بات، ایکیڈیمک بات کر رہا ہوں، پبلک پالیسی کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے بناتے وقت. جیسے آپ گھر بناتے ہیں نا، اگر آپ پلاننگ میں انویسٹ نہیں کرتے، نقشہ بنانے میں، اس کی ارتھکویک اس کو اس سے بچانے میں، بالکل مٹیریل، آپ ایک دفعہ نقشہ بن کے کام شروع ہو گیا پھر چینج نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. سو پالیسی کے اندر ہم انویسٹ نہیں کرتے ہیں اسکلز. پالیسی کو ہم مثلاً میں اب نام لیے بغیر بتاتا ہوں، ایک فیڈرل سیکرٹری جب میں وزیر تھا تو میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں تو وٹ کین یو آفر. تو میں نے ان سے کہا کہ لیٹس سے کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک انڈسٹریل پالیسی بنانی ہے تو وہ کس طرح بنائیں گے، اس کے سٹیپس بتائیے مجھے. انہوں نے کہا سر 15 دن کے اندر بنا کے آپ کے سامنے رکھ دوں. سو ہی ڈڈ ناٹ پالیسی کے اندر نہ انہوں نے ریسرچ کی بات کی، نہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کی بات کی، کمپیریٹیو نہ انالیسس، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کی بات کی، نہ اکنامک آرگومنٹ کی بات. یہ ان سب چیزوں میں اور وہ وائبل کتنا انویسٹ کرنا پڑتا. جب پولیٹیشین کو سمجھ نہیں ہے، بیوروکریٹ کٹ پیسٹ کر کے پیش کر دیتا ہے، پھر ثمرات ہمارے یہی ہوتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر جگہ جگہ بتایا ہوا ہے جزا اور سزا کا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ پورا نظام کائنات کا جو ہے انسان کے لیے وہ جزا اور سزا کے اوپر ہی بیس کرتا ہے، تاکہ انسانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ بھی ہو اور ان کے رائٹس، ان کے حقوق کا تحفظ بھی کیا جا سکے. ہمارے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، میں نیب کی بات نہیں کر رہا بیکاز اٹ از ٹو پولیٹیسائزڈ انسٹیٹیوشن ان پاکستان which has been used for the political purposes. ہمارے ہاں جن لوگوں نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا، یعنی ہزاروں ارب کا نقصان آج جس پاکستان، یعنی تقریباً کوئی 70-75 ہزار ارب کے مقروض ہیں ہم انٹرنل ایکسٹرنل،
کیا ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے جنہوں نے غلط قسم کی یہ ایگریمنٹس کیے، پالیسیز بنائی، یا ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کو ہم بند کر دیں کتاب کو، آگے چلتے ہیں؟ جی، جب بھی نیشنز فیل وین انسٹیٹیوشنز اونلی سپورٹ دا ایلیٹ. ہمارا نیشن کا فیلور یہ ہے کہ ہمارے ادارے ایلیٹ کے لیے تو سب کچھ آفر کرتے ہیں، لیکن جب آپ جن سے ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ رینٹس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے پبلک سے اور ایلیٹ اس کو لے لیتی ہے، تو اس پہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم نہیں ہے، لوگوں کی وائس بھی نہیں ہے. سو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، جس کے اندر ہماری نہ صرف حکومت ہوتی ہے، پاور بروکرز ہوتے ہیں، فنڈرز ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، یہ ایک ایلیٹ کا سرکل ہے. بالکل بالکل. یہ ایلیٹ ایک پوسٹ کلونیل ایکسٹریکٹیو مائنڈ سیٹ پہ کام کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. دیکھیں کلونیل ماسٹرز کیا کرتے تھے، یہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے تھے چیزیں اور اپنے گھر بھیج دیتے. ایسا ہی یہ ایلیٹ لوگوں سے پیسہ لے کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، نہ کہ کمپیٹیٹیو بیسٹ پریکٹسز پہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کام کریں. ایگزیکٹلی. اب یہ جو پروفٹ شیئر کریں، ان کی لائف کو اوپر لے کر آئیں. انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. جی ہاں. یہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ یہ کیسے تبدیل ہوگا، آپ کا سوال جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، جی ہاں. ایکچولی دا آنسر از کہ کیا یہ سسٹم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیسے ہوگا. میرا نہیں خیال کہ وچ ہنٹ یا اکاؤنٹیبلٹی سے ہوگا، کیونکہ ہمارے ادارے بہت کمزور ہیں، نہ ان میں صلاحیت ہے اور ان کے اوپر انفلوئنسز بہت زیادہ ہے، میریٹوکریسی ہے نہیں. تو اس کو بنتے بنتے وقت لگے گا اگر آج سے بھی سمت شروع کی جائے. اب دنیا میں نے جو لیکن جب تک خوف نہیں ہوگا، مجھے اگر ایک ادارے میں میں کام کر رہا ہوں، مجھے جاب لاس ہونے کا خوف نہیں ہوگا، تو میں تو اپنی جو بھی میں ایک طریقہ کار ہے میرا، لیٹ آنا ہے، غلط فیصلے کرنے ہیں، کرپشن کرنی ہے، امبیزلمنٹ کرنی ہے، مس یوز آف اتھارٹی کرنی ہے، وہ تو میں پھر کرتا رہوں گا. نہیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر جیسے پولیٹیکل ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن ہوتا ہے کہ آپ ابھی پاسٹ کو پاک کر دیں، لیکن اب آگے کی جو پریکٹسز ہیں اس میں ایلیٹ مل کے بیٹھے، اس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ بارگین، کہ اب اس ملک کو ایسے نہیں چلانا، یہ چل نہیں پا رہا، تو اس کو اب ہمیں یہ ایکسٹریکٹیو اور پروٹیکشن اور سبسڈیز اور پرکس اینڈ پریویلیجز کے کلچر کو شرنک کرنا ہے اور لوگوں سے ایک حصے داری بنانی ہے تاکہ لوگ اس ملک کو اون کریں. اب یہ یورپ میں تو ورلڈ وار کے بعد ہوا، ایگزیکٹلی، اور انہوں نے فیوڈل سسٹم کو انڈسٹریل گروتھ کی طرف کنورٹ کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ایلیٹ کچھ بیٹھنے کے موڈ میں ہے، کیونکہ آدھی ایلیٹ نے تو پیسہ ملک سے باہر نکالا ہوا، تو دیر اونرشپ آف دا کنٹری از ویری لمیٹڈ. بالکل بالکل. دوسری مجھے ہوپ یہ ہے کہ جو ہماری 70% آبادی ینگ ہے، اور ینگ آبادی جو ہے وہ اب ایک الیکٹریٹ پہ پریشر ایگزرٹ کرنا شروع کر رہی ہے. تو ایلیٹس، لیکن ان کا بھی مسئلہ یہ ہے نا سر، کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی 60-65%، 70% جو ینگ لوگ ہیں ان کے ہاتھ پاؤں آپ نے باندھ کے آپ نے اس کو اس کے اندر اکھاڑے میں چھوڑ دیا ہے کہ تم نے اب فائٹ کرنی ہے. دوسرا بندہ جو ہے اس کے پاس ساری طاقت ہے. مجھے آپ ایک آرگومنٹ دینے دیجیے. جی. جس کے پاس طاقت ہے نا، انفارچونیٹلی وہ ینگ نہیں ہے. موسٹ آف آر جو ہمارے رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس وقت 65-70 پلس ہے. یہ 10-15 سال میں بائی نیچر دے ول ہیو ٹو فیڈ آؤٹ، یہ نیچر کا اصول ہے. سو ایک گیپ مجھے کریٹ ہوتا ڈیموگرافی کا دکھ رہا ہے اگلے 15 سال میں ان ٹرمز آف بیوروکریسی. اب میں مثلاً میں جاتا ہوں لیکچر دینے سول سروس اکیڈمی میں یا ایسی جگہوں پر، مجھے کمپوزیشن بڑی فرق دکھائی دیتی. ایک تو مجھے لڑکیاں زیادہ دکھائی دیتی، دوسرا مجھے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور رورل ایریاز زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. وہ جو اربن ایلیٹ کے بچے تھے اب وہ سول سروس میں نہیں جا رہے ہیں، وہ ملٹی نیشنلز میں جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا پیسہ بنانے کے طریقے سیکھ لی. اس چیز سے مجھے ہوپ ہے کہ یہ لوگ جن کو مسائل سے نکل کر آ رہے ہیں، جب یہ ایٹ دا ہیلم آف افیئر آئیں گے تو ہوپ فلی کچھ تبدیلی. لیکن اس میں کلوجر دوں، یہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے. دیر آر کنٹریز جو
کیا کہتے ہیں ٹرانزیشن کرتے ہیں یہ سلو پاکستان کی سلو ٹرانزیشن ہے. پاکستان ایک پروگریسو اکانومی کی طرف ٹرانسفارمیشن کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے ایسٹ ایشیا نے یا باقی ممالک نے ٹرانسفارم کر دیا, ہم اس کے لیے نہ ادارے, نہ ایلیٹ, نہ ہمارا نالج بیس. اٹس اے ویری کمپلیکس پروسیس. سو پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 10-15 سال دیکھیں نا, میرے پاس اگر بی ایم ڈبلیو ہے تو میں کیوں یہ چاہوں گا کہ یہ بی ایم ڈبلیو مجھ سے چھن جائے, یا کوئی اور جو شخص ہے وہ اس کو لے کے, مطلب یہ ایک ایسی میں نے اگزامپل دی ہے کہ جو ایلیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹرانسفارمیشن کو کیوں آنے دیں گے. یہ ابھی تیار نہیں ہے, یہ تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ اب مجھے یہ بتا دیں, ابھی بجٹ آیا, اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے جی کہ 2 مہینے پہلے حکومت نے روٹی کی قیمت کم کر دی, آٹے کی قیمت کم کر دی, اینڈ وچ واز ویلکمڈ بائی دا پیپل. لوگوں نے چلو چینی میں تھوڑے پیسے کم ہو گئے ہیں, اسی طرح باقی کھانے پینے کی اشیاء میں. جو ہی بجٹ آتا ہے ایک سیلاب جو ہے دوبارہ سے ٹیکسز کا آپ کو نظر آتا ہے, مہنگائی کا ایک سیلاب دوبارہ, یعنی ہم دوبارہ سے اسی جگہ پہ چلے گئے جہاں 4-5 مہینے پہلے کھڑے تھے, بلکہ اس سے ورس ہو چکا ہے. دوسرا سیلریڈ کلاس جو ہے پاکستان کے اندر, آپ نے اس کی 15% یا 20% جو بھی سیلری بڑھائی, اس کا سلیب آگے چلا گیا. اس کے ٹیکسز کے اندر جتنے آپ نے اس کے پیسے بڑھائے اس سے زیادہ اس کے ٹیکسز جو ہے, یعنی اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو اس کا, اور تیسرا سوری ٹو سے کہ یہ جو ہماری خرچے ہیں حکومت کے 25% انہوں نے پھر اپنی, یعنی آپ نے پرائم منسٹر کو رینوویٹ کرنا ہے, گاڑیاں نہیں منگوا لو, یہ ڈالے لے کے ایک بندہ گھوم ایسے رہا ہوتا ہے, ویسے اس کو میرا خیال ہے محلے میں بھی کوئی نہیں پوچھتا, جب سرکار میں آ جاتا ہے اس کو بڑا خطرہ ہو جاتا ہے جان کا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو زیادہ فرسٹریشن ان کے اندر, یہ جو آج انٹالرنس ہمیں دکھائی دیتی ہے کسی بھی شکل کے اندر, معاشرے میں, مذہب کے اندر آپ دیکھ لیں, باقی چیزیں, وہ بیکاز آف یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں تو کہتے ہیں ہمارا تو گلا دبا رہے ہیں, خود انجوائے کر رہے ہیں. وحید صاحب, اس کا میں کچھ مختلف جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں, حکومت کا کام مائکرو مینجمنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہوتا کہ اس کی اتنی قیمت لگا دو, اس پہ یہ کر دو, سبسڈی دے دو. حکومت کا کام پبلک پالیسی رسپانس ہوتا ہے. ہمارا کیونکہ پبلک پالیسی رسپانس نہیں ہے تو بجٹ بیکمز ویری ریلیونٹ, بیکاز بجٹ اٹ سیلف بیکمز اے پالیسی انسٹرومنٹ. یہ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اگر پالیسی ہو کلیئر کہ ہماری ترجیحات ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے, لوگوں کو پتا ہوگا کہ بجٹ یہی جانا ہے. لیکن جب پالیسی بنی ہوئی ہے, میں باہر کے ممالک میں جب کام کرتا رہا ہوں 16 ملکوں میں, اور ٹریول کرتا ہوں, ابھی بھی آپ کو کچھ یونیورسٹیوں میں آکسفورڈ اور ادھر کام کرتا ہوں. دیکھیے, وہاں پر میں جب عوام سے سڑک پہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے 5 وزیروں کے نام بتائیں, کسی کو نہیں پتا. ان سے پوچھیں پالیسی بتائیں, وہ بتاتے ہیں لیبر کی یہ ہے, کنزرویٹو کی یہ ہے, ریپبلکن کی یہ ہے, اس کی. یہاں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ پالیسی کیا ہے. ہم جسے پالیسی کہتے ہیں وہ اصل میں پروجیکٹ ہوتا ہے. سو ایک تو یہ فنڈامنٹل فلا ہے کہ ہم حکومت چلاتے ہیں پروجیکٹس کی بیس پہ, بجٹس کی بیس پہ, منی بجٹس کی بیس پہ. اور یہ کیوں چلاتے ہیں؟ ایک تو آتا نہیں ہے, دوسرا پالیٹکس کا کلچر پیٹنیج کا. جب آپ پیٹنیج سے کام کرتے ہیں تو آپ یو آر دا گیور, ناٹ دا کریٹر آف اپرچونٹی. سو یہ ایک تو میں بڑا آپ کو فرق بتا رہا ہوں. دوسرا, آپ جو بات کر رہے تھے سیکنڈ پارٹ کے گورنمنٹ کی جو خرچات, اب حکومت جو ہے ماڈرن گورنمنٹ پوری جس انگریز کی ہم نے بیوروکریسی انہیرٹ کی ہے, میں 10 سال آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ان کے ایڈوائزر رہا ہوں جب DFID ہوتا تھا یو کے میں وائٹ ہال کا. انہوں نے تو اپنی ساری بیوروکریسی اوور ہال کر دی. دیر آر نو پرکس اینڈ پریویلیجز اور کارز اور ہاؤسز فار اینی گورنمنٹ سرونٹ, ایون دا منسٹر. آپ ایک مانیٹائز تنخواہ دیتے ہیں, آپ اس میں موٹر سائیکل لے لیں یا جو مرضی, یا آپ جہاز خرید لیں, آپ کی چوائس ہے. اچھا, پھر لوگ جو ہیں آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں یا منسٹرز ہیں, پیپل ریلیٹ ٹو دیم کہ یہ ہمارے جیسے ہیں. دیکھیں, میرے پاس بھی یہ گاڑی ہے, اس کے پاس بھی. جب یہ آپ ڈالوں کی بات کر رہے ہیں, and then they are public servants. جی, پبلک سرونٹس, ان کا کام ہے کہ یار ہمارا لوگوں کو سرو کرنا ہے. ابھی یہ جو سپیریورٹی ہے ایز اے پیٹرن کہ جی ہم کوئی بڑی خاص چیز بن گئے ہیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ وہاں آتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے, جہاں سبسٹنس نہیں ہوتا ہے,
دکھاوا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جب سبسٹنس ہوتا ہے تو بالکل. دیکھیے لوگ عزت کس کی کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, آنےسٹ ہے, انٹیگریٹی ہے. ایگزیکٹلی. وہ اس کی نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے 6 ڈالے جا رہے ہیں. ہاں اللہ جانے کتنے ڈالے والے آئے چلے گئے. چلے گئے. لیکن کیونکہ سبسٹنس نہیں ہے ہاں. تو آپ ایک پیٹرن ہے, ایک فیوڈل اور مائنڈ دوسرا سیٹ ہے, میں تو تو اس اس سینس سے میں ہم کہہ رہا تھا نکل کہ نہیں پا رہے. یہ جو ڈھالے شالے یوز کر دیکھیں نا, بجلی ان کی فری, پیٹرول ان کا فری, سیکیورٹی جو گارڈز انہوں نے پولیس والے ساتھ رکھے ہوئے ہیں 10 15 8, ان کی سیلریز دے آر گیٹنگ فرام دا پبلک ٹیکسز. اٹس ناٹ, آپ اگر اب ساری عیاشی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی جیب سے دیں, جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک پیکج ہے اس کا سیلری کا, اس میں سے آپ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں یا جہاز پہ آتے ہیں, دیٹس اپ. لیکن وہ کلچر ہمارے یہاں چینج نہیں ہو رہا. دیکھیں بھائی صاحب, میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا تھا, ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا CEO تھا, پھر پڑھنے چلا گیا دوبارہ. پھر جب میں واپس آیا تو میں, آپ کو شاید یاد ہو, تو میں نے یہ ایک ادارہ سیٹ کیا تھا ٹیم میں, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. خالد مرزا نے مجھے بلایا, میں ان کا نمبر 2 کے طور پہ کام کرتا رہا. پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کہ لوگ حکومت کی نوکری کیوں چاہتے ہیں. میرا خیال تھا کہ اتنی کم تنخواہیں ہوتی ہیں, کیسے گزارا. وائی وڈ اے اسکلڈ ٹیکنیکلی سپیریئر پرسن گو دیئر. جب میں نے جا کے دیکھا وہاں پہ کہ تنخواہ تو پاکٹ منی بھی نہیں ہے, اتنے زیادہ پرکس اینڈ پریویلیج ہیں کہ آپ کا اخبار بھی مفت ہے, 6 نوکر بھی ملے ہوئے ہیں, ڈرائیور بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بجلی بھی فری ہے. اس زمانے میں ابھی بھی بتاتا ہوں کہ جو آپ کو 5 اسٹار ہوٹل تھا اس کا کرایہ گورنمنٹ سرونٹ کا 1000 روپیہ ہوتا تھا, ٹیوشن بھی پیڈ ہے. سو جب میں نے کیلکولیٹ کیا اور میں نے دیکھا تو آئی فگرڈ آؤٹ کہ اصل میں تو جو گورنمنٹ کے اندر کام کرتا ہے ٹھیک جگہ پہ, اس کی تنخواہ ایک CEO سے دگنی بنتی ہے. سو گورنمنٹ کے اندر یہ تو لیگل ہو گیا. نہیں, یہ لیگل نہیں ہے, یہ ایکسٹریکٹیو ہے. جی ہاں, کیونکہ آپ اپنی پوزیشن کو یوز کر کے Exactly. آپ پرکس لے رہے ہیں. کچھ لیگل ہے, کچھ آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اور جو پھر میگا کرپشنز کے اندر جو بڑے بڑے لوگ وہ علیحدہ چیز ہے, وہ ان ایڈیشن ہے. جو جس پیسے کی آپ بات کر رہے تھے کہ دیٹ ہیز بین ٹرانسفرڈ. تو یہ چیزیں جو ہیں, اب یہ دنیا بدل گئی ہے. ہم ابھی تک, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آپ کو اتنی بڑی کیوں چاہیے ان اے ڈیوالوڈ سسٹم. لیکن ہم نے وزارتیں کریٹ کرنی تھی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بھی وزارت بنا دیا, پلاننگ کمیشن کو بھی وزارت بنا دیا, BOI کو بھی وزارت بنا دیا, اس کا منسٹر لگا دیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگوں کو منسٹر لگنے کا جس گورنمنٹ سے PWD یعنی ٹرانسفارم نہ ہو سکے, نہیں اس کو چھوڑا اور اس کی جگہ اتھارٹی بنا دی. یہ آپ بتائیں, who are you fooling with? What about PIA? What about steel mill? What about railways? وہ تو ادارے ہیں نا جی, میں تو منسٹریوں کی بات کر رہا ہوں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, وہ بھی تو اس وقت پاکستان کی بالکل اوپر بوجھ ہے نا جی. اپنا پرکس اینڈ پریویلیجز چھوڑنے پر کوئی تیار نہیں, اور وہ پرکس اینڈ پریویلیج آپ کے اور میرے پیسے سے آتے ہیں, بلکہ اب اس سے بھی نہیں آتے کیونکہ وہ اب تو لون سے آتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ جو ہمارا ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے, اس دفعہ 980 یعنی قرض سے آتا ہے, 9800 بلین وی ہیو ٹو پے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز. آئی وڈ لائک یہ کیونکہ ہم مسائل تو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ باقی ممالک نے آفٹر آل جو تبدیلی کی ہے وہ کیسے کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ, ڈو یو سی, دیکھیں نا مشرف صاحب کے جانے کے بعد تینوں بڑی پارٹیوں نے حکومت کی ون وے اور دا ادر. PTI سیز کہ جی ہمیں ٹائم اتنا نہیں مل سکا تھا. اوکے فائن, ہر ایک یہی شکایت کرتا رہا ہے پاکستان کے اندر, خاص کر جو انڈیویجولز ہوتے ہیں پرائم منسٹرز. مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو سی اینی سبسٹینس ان آل دیز پولیٹیکل پارٹیز کے ان حالات سے, کیونکہ اگر آپ 8 کو دیکھیں, 2008 میں ہمارے قرضے کتنے تھے, 13 میں کتنے ہو گئے, 18 میں کتنے ہوئے, پھر اب یہ جو 22 میں گئے پھر کتنے ہوئے, 16 مہینے کی PDM آئی, اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں تو ہر آنے والا دن جو ہے وہ نا امیدی, مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, لیکن یہ ناامیدی اور مایوسی عوام کے لیے, رولرز کے لیے نہیں ہے. And that's what I am saying. ان کے انڈیویجول کام تو بڑے ٹھیک چل رہے ہیں. دیکھیے اس وقت ہمیں اگین اس کا انسٹیٹیوشنل آرگومنٹ لینا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ادارہ بن نہیں پائی, وہ ڈائنیسٹیز بن گئی, فیملی اونڈ بزنسز بن گئے. ٹھیک ہے, گروپ نے کیپچر کر لیا نا وہاں پہ بھی, یہ وہی ہے ہر جگہ. صحیح. میرٹ کے اوپر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چل رہی ہے تو جماعت اسلامی, جس پہ الیکشن ہوتا ہے
امیر جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے الیکٹ ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. باقی پارٹیوں نے تو کیپچر کیا ہوا ہے. اچھا انہوں نے نہ اپنے تھنک ٹینکس بنائے نہ اپنی کیپیبلٹی بنائی, کیونکہ پبلک پالیسی کی بجائے وہ کاؤنسلر کا کام کرتے ہیں. یا وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں, سڑک بنا دو, یہ دے دو, لیپ ٹاپ بانٹ دو, فلانا کر دو, نوکری دے دو. پاپولسٹ کاؤنسلر لیول سے مینٹیلٹی اوپر نہیں گئی. ہم اصل میں ایز اے نیشن بیسکس میں پھنس کے رہ گئے. انڈسٹری ہے, بیسک چیزیں بناتی ہے, ویلیو ایڈ نہیں کرتی ہے. بیوروکریسی ہے, بیسک کام کرتی ہے, پالیسی نہیں بنا. وہ تو سیکٹری کی ایگزامپل آپ نے دے دی ہے. اگر پولیٹیشین ہے وہ بیسک کام کرتا ہے جس کی اس کو سمجھ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کیبنٹ کی میٹنگز میں 1-1.5 سال بیٹھا ہوں. جب کوئی ہمارے پاس مسئلہ آتا تھا, لیٹ سے کہ ہم نے سیکریٹریٹ کے اندر کوئی کار سٹینڈ بنانا ہے یا بلڈنگ بنانی ہے, اتنی ایکسپرٹ اپینین اس پہ آتے تھے کہ جی اتنے پر اسکوائر فٹ کاسٹ ہے. بیسکس ہمیں آتے ہیں کہ گھر کیسے بنتا ہے. کا جو ہی ایک آتا تھا کہ جی ہم نے یہ سائنٹیفک کوئی سینٹریفیوج پلانٹ کے اندر کام کرنا ہے یا M17 جہاز کی ٹیکنالوجی آتا ہے, اتنے ارب کا بجٹ چاہیے, وہ آئٹم کا ایجنڈا غالباً 1.5 منٹ میں اپروو ہو جاتا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس پہ ڈسکشن کیا کرنی ہے. تو یہ ہم بیسکس میں پھنس گئے. یہ ہمیں اس کی اسکل لیول بڑھانے کی ضرورت ہے. اور تو 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں, میرا نہیں خیال کہ ہم سول سروس ریفارمز کبھی بھی کر پائیں گے, کیونکہ یہ ایک کرونی الائنس ہے پولیٹیشین کے ساتھ. لیکن سول سروس کے اندر بھی اس وقت پولیٹیشین سٹرگل کر رہے ہیں, ڈیلیوری کوئی نہیں ہو رہی. دیکھیے نا, پولیٹیکل پارٹیز ڈیپ ڈاؤن جو ہمارے دوست ہیں, دے آر ورڈ کہ جی ووٹ اگلی دفعہ کیسے ملے گا. تو ایک تو سول سروس یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف CSS کوئی افسر بنانا ہے. صحیح بات. آپ جو you can get a good person, آپ دنیا کی 20 بیسٹ یونیورسٹیاں پکڑے, صحیح ہے, اس کے اندر جس بندے نے ماسٹرز یا M.Phil یا PhD کیا ہو, اس کو آپ ڈائریکٹلی جوائنٹ سیکرٹری لائیں اور ان کے لیے اسپیس کریٹ کریں. ایک تو میری یہ رائے ہے, اور یہ پہلے تجویز آ چکی ہے. صحیح. دوسرا, آپ پروفیشنل اداروں کو گورنمنٹ سے انسولیٹ کریں. بورڈ آف انویسٹمنٹ شوڈ, اب SIFC کل PM سیکرٹیریٹ کا ڈویژن بن گیا. حالانکہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے ڈیل کرنا ہے, آپ کو تو چاہیے کہ آپ جتنا دور ہو سکے آپ انڈیپینڈنٹ ہو. آپ کو, جیسے میں نے عرض کیا, پلاننگ کمیشن ہمیشہ ایک کمیشن تھا, اس کو بھی ہم نے وزارت بنا دیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر. اسی طرح یہ جو ہائرنگ ہے, یہ جو ہم SOEs میں لگاتے ہیں یا لوگ ہیں, وہ بھی ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے آؤٹ سورس کر کے پروفیشنل ہیڈ ہنٹنگ فرمز کو دے دینی چاہیے. پھر یہ جو اپنا بندہ لگانے کا کلچر ختم ہو پائے گا. دیکھیں نا, کہیں سے دیکھیں, آپ نے میڈیوکریٹی اور میریٹوکریسی میں فیصلہ کرنا. اگر تو ہم میرٹ کی طرف چل پڑیں گے, چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ دنیا کا وہی ہے نا, یہ جو انویزیبل فیئرز ہیں اس ایلیٹ کے, اگر اپنا بندہ ہوگا تو میرے کام کرے گا, کیونکہ میڈیوکر ہے. جی ہاں, ایلیٹ کوڈ بی ٹیکنیکلی سپیریئر. یہ ایلیٹ میڈیوکر تھنکنگ رکھتی ہے, اس لیے وہ اپنا بندہ لگاتی ہے کہ چیلنج آپ کو کوئی نہ کرے, کوئی سوال نہ پوچھے, کوئی کھڑا نہ ہو. تو یہ ہمارے مسئلے ہیں. تو اگر ہم سلولی میرٹ کو لانا شروع کر دیں تو آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی سسٹم بہتر ہونا چاہیے. زبردست. اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. مجھے ایک تو IMF کا جو ہے پاکستان کے اندر ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو ٹریجری بینچز پہ ہوتے ہیں, تو اس وقت IMF ان کو بہت زبردست ایک ادارہ دکھائی دیتا ہے. The moment they move from a treasury to the opposition, وہ سب سے بڑی ایک جو ہے PTIMF کا لفظ جو ہے وہ آج بھی مجھے بلاول صاحب جو ہے جب اپوزیشن میں تھے یوز کرتے تھے. بٹ anyhow, this is one example, I'm telling you, یہ کس حد تک یہ بات جو ہے درست ہے. حالانکہ میں اس کو نہیں مانتا کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کی مہنگائی کا سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ صرف IMF ہے. تو اس کو تھوڑا سا کلیئر فار دا پیپل کہ IMF جو ہے وہ ایک لینڈر ہے, وہ آپ کو کہتا ہے جی پیسہ آپ نے لینا ہے, وہ ہمیں واپس کیسے کریں گے, سمپل از دس. نہیں, یہ اتنا سمپل نہیں ہے. اچھا, IMF لینڈر نہیں ہے, لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, بیل آؤٹ کا لینڈر ہے, کہ جب آپ بالکل بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تب IMF آتا ہے کہ بھئی اب آپ ڈیفالٹ کے آس پاس جا رہے ہیں, تو آپ کو میں پیسے دیتا ہوں,
اور آپ کوئی صحیح راستہ تھوڑے دنوں کے لیے کر لیں, اپنی میکرو اسٹیبلٹی میں ایکسپینشنری پالیسیز کو کنٹرول کر لیں, تاکہ آپ کی بیرونی ادائیگیاں ہو سکیں. یہ کوئی ڈیولپمنٹ کا لینڈر نہیں ہے یا گروتھ کا لینڈر نہیں ہے جو ورلڈ بینک یا اے ڈی بی وغیرہ کلیم کرتے ہیں. ٹھیک. سو یہ ہمیں بڑا وہ کلیم کرتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. جی وہ بھی نہیں ہے, میں نے 23 سال کام کیا ہے, میں خود کہہ رہا ہوں. اچھا, لیکن ان کے تو سارے ان کے جو جتنے بھی ونڈو ڈریسنگ ہے, ہاں وہ میں نے پڑھی ہیں, ورلڈ بینک کی پڑھی ہیں, پروفیسر سیکس اور میں اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں کہ دے آر اونلی, وہ تو پروونشل لیول تک جا کے ورلڈ بینک آپ دیکھ لیں ہمارے پروونسز, اس پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ہم ملٹی لیٹرلز کو افیکٹولی کیوں نہیں استعمال کر پا رہے. ٹھیک, دیکھیے نا, جتنے پروگریسو ایشین اکانومیز ہیں وہ ملٹی لیٹرل کے قرضوں پہ نہیں چلتی ہیں, وہ مارکیٹ سے پیسہ ریز کرتے ہیں. ملٹی لیٹرل کی کنڈیشنز میں آپ کبھی گرو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کی کنڈیشنز جو ہیں وہاں بھی ایک کلب ہے جو کنٹرول کرتا ہے, ایک اکنامک تھنکنگ کا کلب ہے اور ایک شیئر ہولڈرز کا کلب ہے, جس کا یو ایس بڑا شیئر ہولڈر ہے گلوبل ورلڈ بینک گروپ کا اور IMF. پولیٹیکلی بھی وہ پھر اس کو یوز کرتے ہیں. اب پولیٹیکلی بڑھ گیا ہے, اچھا پہلے کم تھا. ٹھیک, جب سے ہم نے پالیسی لونز اور بجٹ سپورٹ لینی شروع کی ہے تو ہم نے اپنی پالیسی کی ٹیبل کھول دی ہے ان کے ساتھ, وہاں پھر پولیٹیکل انفلوئنسز آنے بڑھ جائے. اگر پروجیکٹ ہوتا تو اپنے آپ کو پروجیکٹ تک محدود کرتے. بالکل صحیح. تو IMF کی ایک چیز تو یہ سمجھ لیں, IMF کی کوئی پالیسیز جو ہیں وہ بڑی سٹینڈرڈ ہیں, وہ کوئی ملک کے لیے ٹیلرڈ نہیں ہوتی. صحیح ہے. IMF کا فائدہ تب آپ کو ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اپنی ہوم گرون پالیسیز کا ایجنڈا ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کے پاس آپشنز رکھیں. IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں, IMF کہتا ہے بجٹ کا خسارہ کم کریں. ٹھیک. جب بجٹ کا خسارہ کم کرتے ہیں تو آپ کیونکہ اپنی پالیسی ٹیبل پہ نہیں رکھ پاتے کہ میں اس طرح کروں گا, تو پھر آپ ریئیکٹیولی ان کے کہنے کی اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ کر لیں, یہ چھوڑ دیں, GST کو یہاں سے یہاں لے جاتے ہیں. یہ وہ بتاتا ہے جس کو ہمارے ملک کی لمیٹڈ سمجھ ہے, نہ پولیٹیکل اکانومی کی سمجھ ہے. دیکھیں یہ بڑا فرق ہے. جو ورلڈ بینک جیسے ادارے ہیں یا ADB ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, صوبوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی ریلیٹیولی سمجھ اکانومی کی بہتر ہے. IMF صرف منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک سے کام کرتا ہے, وہیں سے نکل جاتے ہیں. تو ان کی سمجھ بڑی لمیٹڈ ہے, ان کی میکرو اسٹیبلائزیشن نہیں. لیکن مہنگائی میں ان کا کتنا رول ہے؟ یہ مہنگائی میں رول اس لیے ہے کہ ہمارے پاس مہنگائی کم کرنے کی پالیسی آپشنز نہیں ہے. ٹھیک. ہم ان کی بنی بنائی پالیسی لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ خسارہ بجٹ کا 7% رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ کیسے کم کرتے ہیں خسارے کو؟ یا تو آپ ٹیکسز بڑھا دیں, ٹھیک ہے, بل بڑھا دیں, یا آپ گروتھ کے تھرو ویلیو کریٹ کریں. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہم وہ نہیں کر پاتے تو ہم یہ ریگریسو میئر لیتے ہیں جس سے مہنگائی اوپر جاتی ہے. پھر مہنگائی اوپر جاتی ہے جب ہم پاپولسٹ ایکسپینشنری اسپینڈنگ کرتے ہیں. لیکن IMF کیا کرتا ہے؟ وہ شرح سود بڑھاتا ہے تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کرے, وہ ڈیمانڈ کو کمپریس کرتا ہے. جب ڈیمانڈ کمپریس ہوتی ہے, پیسے کی فراہمی کم ہوتی ہے, گروتھ بھی کم ہوتی ہے, لیکن آپ سٹیبل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے ملک میں جو آبادی دھڑ دھڑ بڑھ رہی ہے, 30 لاکھ بچے بچیاں لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں, آپ کو گروتھ کے علاوہ چارہ نہیں ہے. بالکل. لاؤ یہ ہماری جو میں نے عرض کیا کہ پالیسی میکر میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم IMF پروگرام کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک گروتھ کی پالیسی کے اوپر چل پڑے, کیونکہ ہمارا رسپانس پالیسی کا نہیں ہے, ہمارا رسپانس شارٹ ٹرم پروجیکٹس کا ہے. میں نے تینوں لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو ہمارے ہیلپز آف افیئر میں وزیر اعظم بھی ہیں, پاسٹ میں بھی رہے ہیں, ایز اے ورلڈ بینک کے یا DFID کے یا نمائندے کے طور پہ بھی کیا ہے, ڈونر کی طرف سے, اور میں نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کیا اور گورنمنٹ کے اندر رہ کے بھی کیا. مجھے ایک چیز تینوں کو میں اس کو کلوز کر دوں, جب بھی میں نے پالیسی کی بات کی ہے, میرا آئی کانٹیکٹ میں آئی کوڈ سی کہ they were not interested, they were lost. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب پروجیکٹ کی بات کی ہے پھر they jump on it. یہ فرق ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ جیسے قابل لوگ, شوکت عزیز صاحب یہاں پہ آئے, سٹی بینک, بڑے بڑے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں کام کیا, عبدالحفیظ شیخ صاحب, there are number of other names, you know, despite the fact that all these, you know, able people, competent people, they have been involved in our policy making, یا کسی حد تک, اس کے باوجود ہم کیوں ڈوب رہے ہیں؟ مطلب آپ نے اتنا کام کیا, دیکھیے اس کا نتیجہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ دو فیکٹرز ہیں جی.
ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ ہے اس کو اپنا کنٹریبیوشن ٹیکنیکل لیول تک رکھنا چاہیے. جب وہ سیاست میں جاتا ہے تو اس کے پاس کنسٹیچوئنسی نہیں ہوتی, تو اس کو نہ وہ کام آتا ہے نہ کرنا چاہیے. میرے شوکت عزیز اگر فائنانس منسٹر رہتے بہتر رہتے, وزیر اعظم بن گئے, کمپرومائز کر گئے, کام نہیں تھا. دیکھیں نا, ان کو جتوایا گیا, ہی ہیڈ نو کنسٹیچوئنسی, نو روٹس. ایسا وزیر اعظم ہے جس دن فارغ ہوتا ہے ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. سملرلی جب ٹیکنوکریٹ پاور میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے دین ایکچولی پالیسیز, عبدالحفیظ شیخ تو پاور میں نہیں, پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. finance میں ہر حکومت کے ساتھ کام کیا, بٹ ایز اے فائنانس یہی منسٹر تو جو میں کام تھا وہی یہی میں رہا تھا عرض نا. کر رہا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب حکومت کے آپ نوبل laureate لے آئیں, لیکن اگر ڈیسیشن میکنگ بابو کے پاس رہے گی تو دین وائی تو ٹیکنوکریٹ کا تو why these اسپیس نہیں ہے. technocrats then keep on associating themselves with these enable, incompetent, corrupt people? That's the fundamental question. کیونکہ میں عرض کرتا ہوں وہ چھوڑ کے چلے جائیں کہ یار ہمارے پاس پیسہ بھی بہت ہے. نہیں تو یہ ٹیکنوکریٹ چھوڑ کے چلا گیا نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں. یہ کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ میرا رول جو ہے سیکنڈ گیس کیا جا رہا ہے, جی, اور دیر آر پیپل جن کو سمجھ نہیں ہے اور وہ کال کر رہے ہیں شارٹس, اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ آگے نہیں چلنے دے رہے, سو آئی واکڈ آؤٹ. لیکن کیونکہ مجھے پاور کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت نہیں تھی. اورنگزیب صاحب سے کتنی امیدیں ہیں آپ کو؟ اورنگزیب دیکھیں, ایٹ دا فرسٹ آف آل تو جی اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے بینکر ہیں. میں نے جو ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا, جانتا ہوں اچھی طرح سے, اور کمپیٹنٹ آدمی ہے. ظاہر ہے اس نے اتنا پرائیویٹ سیکٹر میں رائز کیا, لیکن وہ پبلک پالیسی ان کا کام نہیں کیا. وہ ان کو سیکھنا پڑے گا. دیکھیں پبلک پالیسی, اور تب تک تو ٹائم ہی چلا جائے گا جب تک وہ پبلک سیکھیں گے. پالیسی اور نہیں, لیکن آپ لوگ لا سکتے ہیں نا. دیکھیں ابھی وہ ٹیم, مجھے اکنامک ٹیم میں اورنگزیب کے نیچے ابھی صرف بیوروکریٹ دکھ رہے ہیں. اگر آپ پبلک پالیسی کے ایکسپرٹس لے آئیں, دیکھیں نا مینیجر کا کام یہ نہیں ہوتا سارے کام خود کرے. مینیجر کا کام ہے اسپیس کریٹ کرے جس کو جو کام آتا ہے. کرے اپنے تو پاورز اس کو بھی. وقت تو مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی پہ ڈپینڈنٹ ہے, تو نتیجہ اتنا مختلف نہیں نکلے گا. لیکن دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر پروفٹیبل کمپنی چلانا اور چیز ہے, پبلک پالیسی بنانا اور اس کو پیپل سینٹرک اور انکلوسیو کرنا ایک اور چیز ہے. کامیاب ہوں گے وہ وہاں پر ہے اگر تو. اچھا, پھر یہ ہے کہ آیا ان کو کولیشن حکومت ہے, سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے, بیوروکریسی کل کو ان کی بات سنتی ہے نہیں سنتی ہے, وزیر اعظم ویزیبلی پیچھے کھڑے رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں. یہ فیکٹرز ہیں. مجھے اگر میرا ان کو مخلصانہ مشورہ جو میں نے شروع میں دیا بھی تھا, ایک کہ آپ پبلک پالیسی کی ایکسپرٹیز کو اندر لانے کی کوشش کریں. دوسرا, اپنی ایک دو چیزوں پہ فوکس کریں. آپ سب کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک, تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ آپ نے یہ ڈیلیور کیا ہے. کچھ چیزیں وہ اچھی کر رہے ہیں. دیکھیں کل پرسوں انہوں نے اسٹریٹ ٹاک کیا ہے کہ بیل آؤٹ فرینڈلی کنٹریز یہ ایلوژن ہے. جو بڑی دیر سے ہم بیچ رہے ہیں, ادھر سے چیک آ گیا ادھر سے چیک آ گیا, اور ہمارا گیپ ہے, ہمیں فل کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ ان کو ود ان دا پارٹی اوور رول کر دیا جاتا ہے, اور پرائیویٹائزیشن کی لسٹ سے بہت سی چیزیں سائڈ لائن کر دی جاتی. Now that is his challenge کہ can he actually build a constituency within the ruling alliance, also some constituency in people, تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور پیچھے کھڑے. دو لاسٹ کوشچن, ایک کوئکلی. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف سے ہم اس گورنمنٹ نے کہا ہے جی کہ دس از دا لاسٹ پروگرام, وی آر کمنگ آؤٹ آف. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے یہ ہمارا آخری ہے, کیونکہ آنے والوں نہیں آگے دوبارہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. ایک تو یہ. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ایز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کس حد تک ڈو یو تھنک ہی وڈ بی سکسیزفل فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو, جو کہ پاکستان کے چیلنجز ہیں بڑے بڑے اس معیشت کے, کیا اس کو اوور کم کر پائیں گے ان دا کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ سچویشن, اور پھر ان کی اپنی جو ٹیم وغیرہ ہے؟ یہ دو سوال آپ نے جو کہ بڑے اچھے سوال ہے, لیکن اس کو بہت مختصر میں جواب دیتا ہوں. سیکنڈ کو میں پہلے جواب دیتا ہوں. دیکھیے اگر تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ سکسیس کو میئر کیسے کرتے ہیں. ٹھیک, اگر تو سکسیس یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام لے لینا ہے, سکسیس یہ ہے کہ ڈیفالٹ نہیں کرنا ہے, اگر تو سکسیس یہ ہے کہ جی ہم نے تھوڑا بہت انفراسٹرکچر کی سڑکیں پل بنانے ہیں, پھر تو آئی ایم شیور ہی ول ڈو ویل.
ٹھیک. اگر سکسیس یہ ہے کہ اکنامک گروتھ کو ریوائیو کرنا ہے, جاب کریٹ کرنے ہیں, ایکسپورٹ بڑھانی ہے, لیکن آپ اپنا بار کہاں رکھتے ہیں, وہاں مجھے کرنٹ معیشت کے ڈھانچے میں چینج نہیں دیکھتا, کیونکہ جب تک یہ ڈھانچہ نہیں بدلا جائے گا, اور ڈھانچہ پالیسی سے بدلا جائے گا, پروٹیکشن ختم کرنی پڑے گی, ونرز پک کرنے پڑیں گے, یو گاٹ ٹو بی اے بیڈ گائے ٹو ڈو دیٹ. سو اگر تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سکسیس کا بار کا, مثلاً کل سے میں مبارکباد کے پیغامات دیکھ رہا ہوں کہ جی فچ نے ہماری ریٹنگ CCC سے CCC+ کر وہ 3 ہفتے پہلے وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہمارے, اگر یہ آفٹر میٹنگ, اگر تو سکسیس کا معیار یہ ہے پھر تو کامیاب ہے. لیکن اگر سکسیس کا معیار ہے کہ آپ نے ایک پروگریسو سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے, وہ معیار نہیں نظر آ رہا. IMF, اب میں آپ کے فائنلسٹ پہ آتا ہوں, دیر از نو وے کہ آپ بیل آؤٹ سے نکل سکیں جو آپ کا کرنٹ معاشی ڈھانچہ ہے, جو ہم ایک ٹریڈنگ اکانومی بن چکے ہیں. ٹھیک, ہم جو ہیں 250 ملین لوگوں کو یہ اکانومی کیٹر نہیں کر سکتی ہے, پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں, ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. جب تک 15% ایکسپورٹ ہر سال نہیں بڑھے گی, کمپیٹیٹو بنیاد پہ, سبسڈی کی بنیاد پہ نہیں, صحیح, تب تک اگلے 5-10 سال لگیں گے کہ آپ IMF کے پاس نہ جائیں. لیکن اگر یہ نہیں بڑھے گی تو آپ کو بیل آؤٹ چاہے IMF کے ہوں یا فرینڈلی کنٹری کے ہوں یا آپ فیملی سلور بیچیں, وہ چاہیے رہیں گے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میری جو درخواست ہے اپنے پولیٹیکل لیڈرز سے اور پیپل ان ریسپانسبل پوزیشنز, کہ اسٹاپ سیلنگ ڈریمز وداؤٹ یور فیٹ آن دا گراؤنڈ. اور آپ لوگوں کو کبھی گیم چینجر بتاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ڈالر کے چیک آ گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم سب سے پاکستان جو ہے دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں شفٹ ہو رہا ہے. دیکھیے آپ پہلے کچھ کر لیں, ریئلسٹک, پھر اسے بیچیں. دیکھیے میں یہ جو FDI, ہماری FDI $1 بلین ہے, ٹھیک ہے, ہم بات کرتے ہیں $80 ارب آ رہا ہے. لیکن آپ کس کو فول کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. آپ کا بھلے $20 ملین آئے, جب آ جائے, کمپنی بن جائے, آپ اس کو بیچیں. بجائے اس کے کہ آپ خیالی ایک کہیں کہ جی اب دیکھیں 5 سال پہلے جب میں گیا تھا تب سے سعودی ریفائنری لگ رہی ہے, ایئرپورٹس بک رہے ہیں, وہی سارا ہو رہا ہے جو پیکج میں نے وہاں کیا تھا. آئی ٹولڈ اپنے کلیگز کو اس وقت کہ ہم یہ جو پیکج لے کر جا رہے ہیں اس کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو اس کو اوور سیل نہ کریں. انفارچونیٹلی میرے کلیگز نے بھی کیا اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں. جب آپ اوور سیل کرتے ہیں آپ پہ اعتبار ہی کوئی نہیں کرتا. دیٹ ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو برج کرنا ہے بائی ڈوئنگ تھنگس, ناٹ بائی میکنگ پاپولر اسٹیٹمنٹس جن کا کوئی بیسس. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب فار جوائننگ می ہیئر ٹوڈے. ناظرین, بڑی کمپریہنسو گفتگو پاکستان کی معیشت کے اوپر, خاص کر پالیسی سے ریلیٹڈ, جو کہ جس کی بات بار بار کرتے رہے ہارون صاحب کہ جب تک ہم پالیسیز کو سیٹ نہیں کریں گے تو جو بھی اس وقت ہمیں مسائل دکھائی دے رہے ہیں معیشت کے حوالے سے, مالی مسائل ملک کے جو ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ ہو, وہ سارے کے سارے اس وقت ہوں گے جب ہم اپنی پالیسیز کو ری سیٹ کریں گے. اور کسی بھی خطرے سے, یعنی سیاسی ہم کیپٹل لوز کر رہے ہیں یا کوئی اور کیپٹل لوز کر رہے ہیں, اس سے مبرہ ہو کے, اوپر ہو کے ہمیں سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ دوسرے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.